نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے آج 5 تاریخ ہے اور اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ شعبان کے معنی عربی میں پھیلنے کے آتے ہیں۔ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے تیز بارش آنے سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اتفاق سے فوراً بارش پڑ جاتا ہے، ورنہ پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے۔ ایسے ہی اکابر کہتے ہیں رجب کا جو مہینہ ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں، اور یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے رحمت کے بادل چھا جانے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی بارش اترنے کا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں کو یہ مہینہ دوسرے مہینوں ہی کی طرح لگتا ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، معمول سے ہٹ کر۔ ویسے روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا ہی، نیک اعمال کرنے کا معمول تھا ہی، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو رمضان کی تیاری شعبان ہی کے مہینے سے کر دیتے تھے، شعبان ہی سے خوب کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکال لیتے تھے، حساب کر کے جتنا زکوٰۃ نکالنا ہے وہ سب زکوٰۃ کے پیسے الگ کر لیتے، اور قیدیوں کو رہا کر دیتے، اور کسی کو قرض دینا ہو لینا ہو سب معاملات سے نمٹ کر رمضان کے لیے بالکل
بالکل فارغ ہو جاتے تھے تیاری کر کے. اور آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان سے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو اس وقت اللہ سے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور خیریت عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے رمضان آنے کے 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام رمضان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ رمضان میں روزہ رکھنے کی قوت عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح کی دعائیں تقریباً 6 مہینے پہلے سے کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ مہینہ کسی کا مہینہ نہیں، میرا مہینہ ہے. وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے لیکن شعبان میرا مہینہ ہے. نسبت کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھے. ہم لوگ دیکھتے ہیں پرنٹنگ پریسوں کو، اس کے اندر کتابیں چھپتے ہیں، نوٹ بک چھپتے ہیں، بسوں کی ٹکٹ چھپتے ہیں، شادی کے کارڈ چھپتے ہیں. بہت ساری پرنٹنگ پریس میں بہت ساری چیزیں چھپ رہی ہیں. اسی پرنٹنگ پریس میں اگر کوئی قرآن چھاپنے کا آرڈر دے تو اب احکامات بدل جاتے ہیں. قرآن چھاپنے والے کے لیے حکم ہے کہ پہلے وضو کر. قرآن کے کاغذات چھاپنے والے کو جمع کرنے کے لیے حکم ہے ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر. اب وہ یوں کہے کیوں؟ پریس میرا، کاغذ میرا، اسی کاغذ سے میں نے کتابیں چھاپی، اسی کاغذ سے میں نے دوسرے چیزیں چھاپی، اسی پریس کے اندر میں نے بہت سارے کام کیے، اسی انک سے میں نے دوسرے کتابیں چھاپی، اب وضو کیوں کروں؟ تو جواب دیا جائے گا پہلے کتابوں کا تعلق تھا، پہلے تو جو چھاپتا تھا اس انک کا تعلق شادی کے ساتھ تھا، پہلے جو ٹکٹیں چھاپتا تھا اس کا تعلق کمائی کے ساتھ تھا، لیکن اب جو قرآن مجید چھاپنے جا رہا ہے اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہے. اب تجھے بے ادبی کے ساتھ چھینے کی اجازت نہیں ہے. پرنٹنگ چھاپنے والا وہی، پریس وہی، کاغذ وہی، انک وہی، لیکن نسبت بدلنے کی وجہ سے احکام بدل گئے، مقام اور مرتبہ بدل گیا. اسی طرح ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے دشمنوں میں کچھ ایسے مشہور دشمن ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، جیسے فرعون، حامان، قارون. ان کا نام کوئی لینا پسند بھی نہیں کرتا، کوئی ان کے نام کی تسبیح بھی نہیں پڑھتا، کوئی اپنے بچوں کو ان کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن اللہ نے ان دشمنوں کا نام قرآن مجید میں بھی رکھا ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ان دشمنوں کا تذکرہ ہے. اب کوئی قرآن مجید کھول کر ان دشمنوں کے نام پر انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کرے تو ہر دشمن کے نام پر اللہ 50 نیکیاں دے دے. قرآن کھول کر فرعون کا نام بیچ میں آ گیا، 50 نیکیاں ملیں گے. قارون کا نام آ گیا، 50 نیکیاں ملیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن اب اس دشمن کا نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی ہے. اس کا نام گالیوں میں نہیں آ رہا ہے بلکہ اللہ کے کلام کے اندر آ رہا ہے. تو اللہ کے دشمن کے نام لینے پر بھی اللہ نیکیاں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
تو اللہ کے یہاں نسبتوں کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے. جس کی نسبت جس سے جڑ جاتی ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. لیلۃ القدر اتنی فضیلت والی رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید جس رات میں نازل ہوئی وہ رات پوری دنیا کے ساری راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں جا رہے تھے سفر میں، پہلے زمانے کا سفر جب ایسی سہولتیں نہیں تھی جیسے اب ہیں، چل کر کہیں جانا پڑتا تھا. چل کر سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک اور آدمی بھی آ گیا. اب دونوں مل کر سفر کرنا شروع کیے. وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ مجوسی تھا. مجوسی کہتے ہیں آگ کو پوجا کرنے والا. اب دونوں جا رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے بزرگ کو اندازہ ہوا کہ یہ آگ کی پوجا کر رہا ہے. تو ان کے دل میں درد ہوا کہ اس بندے کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، لیکن یہ آگ کی پوجا کر رہا ہے. اب راستے میں موقع غنیمت جان کر اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا. جتنا بھی سمجھایا تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. تو ان بزرگ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے. آ کر کہنے لگے کہ چلو تم اور میں دونوں مقابلہ کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. آگ جلنے کے بعد تم اور میں دونوں اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھیں گے. جو حق پر ہوگا اس کا ہاتھ صحیح سالم واپس آئے گا، جو ناحق ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا. اگر وہ تیرا خدا ہے تو تیرا ہاتھ بھی صحیح سالم واپس آئے گا، کیونکہ تیرا خدا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اس آگ کو اور جس لکڑی سے آگ بنتی ہے ان سب کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے. میرا اللہ جب تک نہیں چاہتا یہ آگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو وہ مجوسی اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا کہ چلو آگ جلائیں گے، آگ کے اندر ہاتھ رکھیں گے. اب لکڑیاں لا کر آگ کو جلائے. اب جیسے ہی آگ جلی یہ مجوسی ہاتھ رکھنے کے لیے ڈر رہا تھا. تو بزرگ نے کہا کہ تجھے تو یقین ہے یہ تیرا خدا ہے، چل تیرے خدا کے پاس ہاتھ رکھنے میں کیا کرے گا تیرا خدا؟ ارے تیرا خدا تو تجھ سے راضی ہو جائے گا، ہاتھ رکھ اندر. اب وہ تیار نہیں ہوا. تو ان بزرگ نے اس مجوسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں لے کر ہاتھ کو اس آگ کے اندر رکھ دیا. اب آگ کے اندر رکھا تھوڑی دیر تو آگ جو ہے دونوں کے ہاتھ کو بھی نقصان نہیں پہنچائی، دونوں صحیح سالم رہے. بہت دیر تک وہ بزرگ ہاتھ پکڑے رہے، اس کا ہاتھ بھی محفوظ، ان کا ہاتھ بھی محفوظ. اب وہ تو خوش ہو گیا، لیکن ان بزرگ کا چہرہ اتر گیا. وہ دل میں اللہ سے کہنے لگے اللہ تیرا عجیب معاملہ، تیرے ایک نافرمان بندے کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا کہ تو نے اس کے ہاتھ کو نہیں جلایا، آج میں تو اس کے سامنے ہار گیا. تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ پیارے میں اس کے ہاتھ کو کیسے جلا سکتا ہوں؟ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر الگ ہوتا تو جل جاتا، لیکن اس کے ہاتھ کی نسبت تیرے ہاتھ کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے میں نے تیرے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں جلایا. تو اسے کہتے ہیں نسبت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ شعبان و شہری یہ میرا مہینہ ہے. تو سوچ کر دیکھو اس مہینے کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کتنا ہوگا. نسبت کی وجہ سے اللہ مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں. ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہماری یہ مسجد ہے ہزاروں لاکھوں اینٹوں سے بنی ہے. جہاں اینٹ بناتے ہیں اینٹ کے گوڑے، وہاں پر 2 آدمی گئے. ایک آدمی اینٹ خریدا بیت الخلا بنانے کے لیے،
اور ایک آدمی اینٹ خریدا مسجد بنانے کے لیے. ایک ہی گوڑا ہے, اینٹ کو بنانے والا ایک ہے, اس اینٹ کے اندر جو پانی استعمال ہوا وہ پانی ایک ہے, اس کے اندر جو مٹی استعمال ہوئی وہ مٹی ایک ہے, لانے والے آدمی دو الگ ہیں. اب دونوں لائے اینٹ, ایک آدمی بیت الخلا بنایا, ایک آدمی مسجد بنایا, لیکن دونوں کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. بیت الخلا بننے کے بعد حکم ہے کہ اس کے اندر چپل کے بغیر داخل نہ ہو, چپل پہن کر جاؤ, لیکن مسجد کے اندر حکم ہے چپل اتار کر آؤ. بیت الخلا کے اندر پاک آدمی ناپاک عورت دونوں جب چاہے جیسے چاہے جا سکتے ہیں, لیکن مسجد کے اندر حکم ہے ناپاک آدمی کو قدم رکھنے کا اجازت نہیں ہے, ناپاک عورت کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ مسجد جن اینٹوں سے بنی ہے وہ اینٹ تو ایک ہے, لیکن ان اینٹوں کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے, اور وہ بیت الخلا کی نسبت ضرورت فارغ کرنے کے ساتھ نسبت جڑی ہے. وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے, جیسے چاہے جا سکتا ہے, لیکن یہاں ہر کوئی جیسے چاہے آ نہیں سکتا, یہاں آداب ہے. اس مسجد کی طرف ایک قدم اٹھتا ہے تو اللہ پاک ایک نیکی دیتے ہیں, ایک قدم رکھتا ہے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ پاک اسے نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. جبکہ اس مسجد کے اندر جتنی اینٹیں لگی ہیں سب کو بنانے والا ایک ہے. کیوں اتنا مقام بدل گیا؟ نسبت کی وجہ سے. نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی. اب اسی مثال کو سمجھو, وہ جو آدمی بیت الخلا بنایا تھا کبھی توڑ دیا, اینٹوں کو نکال کے الگ رکھ دیا, اب وہ اینٹ اس کے کام نہیں ہے. ان اینٹوں کو دھونے کے بعد دوبارہ مسجد بڑی کرنے کے لیے لگا دیے, تو جو اینٹ بیت الخلا میں تھے وہاں ہر کوئی قدم رکھ سکتا تھا, لیکن دھلنے کے بعد پاک ہونے کے بعد مسجد میں لگ گئے تو پھر اس اینٹوں کا مقام اونچا ہو جائے گا. اب یہ حکم ہے کہ اس میں ناپاک آدمی قدم نہیں رکھ سکتا. ارے یہ تو پہلے اینٹیں تھے, یہاں تو ہر کوئی جاتا تھا. ہاں جاتا تھا, لیکن اس وقت اس کی نسبت دوسری تھی, لیکن اس وقت اس کی نسبت دوسری ہے. تو ایسے ہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جو مہینہ ہے یہ دوسرے مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے. یہ شعبان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس مہینے کے اندر روزے اتنی کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ, شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے اعمال بندوں کے پیش ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں تو ایسے وقت میں روزے کے ساتھ رہوں, بھوکا رہوں, کہ اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے. بھوکے آدمیوں کو دیکھ کر دنیا کے لوگ بھی اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. دیکھا نہیں, بھوک ہڑتال کر کے لوگ جو ہے جو چاہتے ہیں وہ فیصلے کروا لیتے ہیں حکومتوں سے. تو معمولی انسان ان کے سامنے چند لوگ بھوک ہڑتال کرے تو حکومت اپنے فیصلے بدل دیتی ہے. تو وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس اللہ کے سامنے کوئی بھوک کی حالت میں تڑپے مانگے تو اللہ کیا ان کی زندگیوں کو تبدیل نہیں کریں گے؟ کیا ان کے تعلق سے اللہ کے احکامات تبدیل نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. اللہ پاک جو ہے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آئندہ شعبان کے مہینے تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں.
اللہ نے دنیا کا انتظام فرشتوں کے حوالے کر دیا. ہوا کا نظام چلانے والے الگ فرشتے، کھانے کا نظام چلانے والے الگ فرشتے، اور کسی کی روح نکالنے کے لیے الگ فرشتے، اور کسی کی پیدائش ہے تو اس کی نگرانی کرنے والے الگ فرشتے. ایک نطفہ جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، جہاں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں، ایسے جگہ پر بھی ایک فرشتہ رہتا ہے، اور وہ فرشتہ برابر اللہ کو اطلاع دیتا رہتا ہے، اے اللہ یہ نطفہ ہے، اب یہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا، اب یہ لوتھڑا بن گیا، اس کے اندر ہڈیاں آ گئی، ہر بات اطلاع دیتا رہتا ہے، جبکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے. تو پوری دنیا کا نظام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا. تو آئندہ سال تک کتنے لوگ مریں گے، لوح محفوظ سے لسٹ نکال کے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے. کس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے وہ لسٹ دے دی جاتی ہے. کون حج کو جائے گا، کون نیک بنے گا، کون بد بنے گا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے دنیا کی ہر چیز کی قیمت بھی اللہ طے کر دیتے ہیں کہ کس مہینے میں، کس دن میں کون سی چیز کی قیمت بڑھے گی یا گھٹے گی. پیٹرول کی قیمت کب بڑھے گی، ٹماٹر پیاز کی قیمت کب بڑھے گی، کب گھٹے گی، کب کون سی چیز کا ڈیمانڈ ہو جائے گا، ساری چیزیں نقل کر کے اللہ رب العالمین شب برات کی رات میں فرشتوں کو دے دیتے ہیں. اب ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ گزشتہ شب برات میں ہمارے لیے کیا لکھا گیا ہے. ہم شب برات تک پہنچیں گے یا اس سے پہلے قبر میں چلے جائیں گے، یا آئندہ شب برات میں ہمارے لیے کیا لکھا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے. لوح محفوظ میں جو ہے وہ نقل کر کے اللہ دیں گے، لیکن لوح محفوظ اللہ کے کنٹرول میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک روزانہ کئی مرتبہ لوح محفوظ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں اس حکم کو بدل دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. لوح محفوظ اللہ کا سارا نظام بنایا ہوا اللہ کا، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں. اب ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے یہ بڑا گنہگار ہے، شقاوت ہے، نیک نہیں بن سکتا، آئندہ سال بھی ایسے ہی گنہگار ہوگا. اب وہ بندہ شب برات آنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر دیا، اللہ سے نیکی مانگا، نیک اعمال کیا، صدقہ خیرات دیا، تو اس کی دعاؤں کی برکت سے جو فیصلہ اللہ لکھے تھے اس کو تبدیل کر دیتے. کسی کے بارے میں لکھا ہے اس کو اولاد نہیں ہے، کئی برسوں سے تڑپ رہا ہے، آئندہ سال بھی اسے اولاد نہیں ہوگی، لیکن یہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے. ایک دعا، دوسرا صدقہ، اور تیسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے دل سے دعائیں لینا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. کوئی بچہ اپنے باپ کے پاس جا کر رویا کہ ابا جان میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، میرے لیے دعا کرے، میں پریشان ہوں، امی جان آپ میرے لیے دعا کریں. غریبوں کو کھلا رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اللہ اس تقدیر کو بدل دیتے. تو ہم خود اندازہ لگائیں یہ مہینہ کتنا اہم مہینہ ہے، اور آنے والی رات کتنی اہم رات ہے، لیکن ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. حضرات صحابہ کیسے گزارتے تھے، کتنی تیاری کرتے تھے رمضان کی. آج تو رمضان ایک دن آنے پر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسا پہلے زندگی گزر رہی وہی گزر رہی. اب اچانک جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا فوراً سر پر ٹوپی آ گئی، جھبا آ گئی، 2-4 دن تراویح پڑھا، فوراً گئے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے سڑک بریک مارا، گاڑی جا رہی تھی 100 کی سپیڈ میں، اچانک بریک مارتے ہی تو کیا ہو جاتا ہے، چلانے والا سامنے گر جاتا ہے.
तो इसलिए अभी से ब्रेक डालने की आदत डालें, अभी से गुनाहों में के अंदर तखफीफ करें, अभी से अपनी जिंदगी को चेंज करने की आदत डालें। अनुल्जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे अंदर अपने आप को बदलने का इरादा नहीं है, नेक बनने का इरादा नहीं है, गुनाहों को छोड़ने का इरादा नहीं है, तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलता कि बदलना ही जरूरी बोलकर मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता। तुम बदलने की कोशिश करो, मैं बदलाऊंगा। हम इरादा नहीं किए, अल्लाह तौफीक भी नहीं देते। चलते इसीलिए हम लोग देखते हैं रमजान में भी हालत यही हो गई कि पहले दिन मस्जिद भर जाती है, दूसरे दिन दो सफ खाली, तीसरे दिन 2 सफ खाली। 8 दिन के बाद जैसा दूसरा महीना था वही रमजान का महीना हो गया। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, रोजे भी बेधड़क छोड़ रहे हैं, एहसास भी नहीं कि अरे रोजा छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, ये भी खत्म हो गया हमारे अंदर। तो अभी से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शाबान की बहुत बाबरकत रात आ रही है, अभी से हम लोग उसकी तैयारी करें। अब क्या तैयारी करना है रमजान की? सबसे पहले अपने गुनाहों से माफी मांगे। चंद गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह शबे बारात के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं करता। वो कौन से गुनाह है वो इंशाअल्लाह मैं अगले जुमा बयान करूंगा। वो शबे बारात आने से पहले उन गुनाहों को सुनकर उन गुनाहों से तौबा कर लेना है। उन गुनाहों में से एक गुनाह है दिलों में कीना रखना, दिलों में किसी ईमान वालों का कीना रखना और रिश्ते नातों को तोड़ना। अब देख लो हम लोग कितने लोग इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। कीना कहते हैं एक दूसरे को देखकर जलना। हमारा मुसलमान भाई कोई सामने आ रहा है, उसकी हरकतों को देखकर जलना। बदला तो ले नहीं सकते, मुस्कुराकर जबान से बात तो कर रहे हैं लेकिन दिल जल रहा है, इसे कहते हैं कीना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने ईमान वाले भाइयों से ऐसा कीना रखने वाला शबे बारात जैसे रात में आकर मग़फ़िरत की भीख मांगे तो ऐसी रात में भी मैं उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। और इसी तरह रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, खास रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, चचा मामू के रिश्ते, खाला भांजे के रिश्ते, और इसी तरह ससुराली रिश्ते। ससुराल से भी बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो अपने सास से रिश्ता तोड़ लिए, ससुरे से रिश्ता तोड़ लिए बिला वजह, और मस्त है, समझते हैं कि हम हक पर हैं। ये कोई हक नहीं है। इसकी नहुसत से रमजान में और शाबान में, इसी तरह शबे बारात जैसी बाबरकत रातों में भी अल्लाह की रहमत से हम लोग दूर हो जाते हैं। तो अभी जो है शाबान का महीना अनकरीब, शाबान शबे बारात अनकरीब आने वाली है, तो अभी से हम लोग जो है गुनाहों से बचे। जाकर माफी मांगने में शर्म जरूर आएगी, लेकिन दिल को बड़ा करें। मसला उसका नहीं, मसला मेरा है। बहुत सारे लोग जो आपस में इख्तिलाफ करके रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, उनको जब समझाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जाकर उसके पास क्यों झुकूं। अरे भाई, नहीं झुकेगा तो तेरे कोई इबादत कबूल नहीं होगी। बरसों से नमाजें पढ़ रहे हैं, बरसों से कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन रिश्ते नाते टूटे हुए हैं। एक बारिश ऊपर हमारी नमाज नहीं जाती, हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगे, कैसे इबादतें कबूल होंगी, कैसे अल्लाह की रहमत मुतवज्जा होगी, कैसे अल्लाह के इनामात को हम लोग पाने वाले होंगे। इसलिए ये अपनी अनानियत को ख़त्म करें, छोड़े, चाहे अपनी इज्जत जाए या ना जाए, और हम खुद झुके, माफ़ी मांगे और सलाह सफाई करके अपने दिल को पाक रखें, आईने की तरह साफ रखें। किसी मुसलमान का कीना हमारे दिल में ना हो। अपने आप को हम लोग ये समझे कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे सब भाई मेरे से अच्छे हैं। खातिमे का डर है, मैं अपनी नेकी के ऊपर क्यों गुरूर करूं, पता नहीं मौत कैसे आएगी। कितने बड़े बड़े नेक आदमी चंद सालों के बाद गुनहगार हो जाते हैं, और कैसे कैसे गुनहगार बंदे अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों वाक़ियात हमारे पास है।
اس لیے ہم لوگ جو ہے اپنی اس انا کو ختم کر کے اس مہینے کی قدر کریں. ابھی سے جو ہے نمازوں کا اہتمام اور لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا اور خوب دعائیں مانگنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. ابھی سے خاص طور پر فون پر کنٹرول کریں، انٹرنیٹ کو بند کر دیں یا ایسا انٹرنیٹ چلائیں کہ جلد سے جلد وہ ختم ہو جائے. یہ سب سے بڑی بلا ہے. انٹرنیٹ فون کے اندر ہے، آدمی خواہ مخواہ بیٹھ کر بھی گناہ میں لگ جاتا ہے. قرآن سننے کے لیے بھی بیٹھا، بیان سننے کے لیے بھی بیٹھا تو ایسی ایسی تصویریں، ایسے ایسے ایڈیٹیں جاتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. نیکی برباد، گناہ لازم. تو ابھی سے ہم لوگ جو ہے ان سب گناہوں پر کنٹرول کریں گے تو پھر شب برات سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رمضان کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شب برات کے اندر مغفرت کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات آنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.